وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ بس یہ تو پہلے تحریم و تدبیر. او وَإِنْ أَحْدَثَ اگر انسان ہوا نکالی سلام کے پہلے نو امرته ان يتوضأ میں حکم دیتا ہوں کہ وہ وضو کرے اور پھر لوٹے اپنے مکان کو وسلم. سلام فرض ہے. دونوں کا جواب گزر گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ نے سلام اور تکبیر اس حدیث سے فرض ثابت کیا، حالانکہ فرض حکم قطعی ہے، اس کے لیے دلیل قطعی درکار ہے، اور یہ حدیث خبر واحد ہے. باب فی نشر الاصابع عند التکبیر، انگلی پھیلانا تکبیر میں. یہ نشر کے دو معنی ہیں، ایک ضد قبض کا، یہ قبض ہے تو نشر کا معنی یہ ہے کڑا کرنا، اور ایک نشر مقابل ضم کا ہے، یہ انگلی مضموم ایک دوسرے کے ساتھ. تو نشر یہ ہے کہ ان میں سوراخی پیدا کرو. تو ایک معنی نشر کا کیا ہے مقابل قبض کا، تو اس کا معنی کیا نشر الاصابع، انگلی کڑا کرو تکبیر کے وقت. اور ایک نشر مقابل ضم کا ہے، یعنی تکبیر کرتے وقت انگلی کو ملاؤ نہ بلکہ انگلی کو دور رکھو. یہاں مراد مناول ہے. مراد مناول کیا ہے؟ مقابل ضم کا یا مقابل قبض کا؟ مقابل قبض کا. قبض یہ ہے تو تکبیر کے وقت ایسا نہ کرو بلکہ نشر کرو یعنی کھڑا کرو. اور دوسرا معنی نشر کا کیا ہے؟ مقابل ضم کا، یہ ضم ہے تو نشر یہ ہوگا یعنی ایسا کرو. یہاں مراد معنی اول ہے. باب فی نشر الاصابع، تو ترجمہ کرو انگلی کڑا کرو عند التکبیر. حدثنا قتيبة وابو سعيد الاشج قال حدثنا يحيى بن يمان عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه، جب نبی علیہ السلام تکبیر پڑھتے تھے نماز کے لیے، نشر اصابعه، پھیلاتی تھی انگلی کو یا کھڑا کرتی تھی انگلی کو؟ کھڑا کرتے تھے. قال ابو عیسیٰ حدیث ابو ہریرہ قد رواہ، اس کو نقل کیا غیر واحد عن ابن ابی ذئب عن سعید بن سمعان عن ابی ہریرہ ان نبی علیہ السلام کان اذا دخل فی الصلاۃ، حضور علیہ السلام جب نماز میں داخل ہوتے تھے، رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، مدن، انگلیوں کو لمبا کر کے. معلوم ہوا کہ لمبا ہونا مراد ہے، پھیلانا مراد ہے. اور یہ اصح روایت یحییٰ ابن یمان سے. وَأَخْطَأَ، اور ابن یمان نے غلطی کی اس حدیث میں، وہ یہ ہے کہ حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال اخبرنا عبید اللہ ابن عبد المجید الحنفی قال اخبر ابن ابی ذئب عن سعید ابن سمعان قال سمعت ابا ہریرہ یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ مدا. یہ مدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقابل قبض کے ہے اور مقابل ضم کی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ورنہ یہ ہوتا فرقا. قال ابو عیسیٰ قال عبداللہ وهذا اصح من حدیث یحییٰ ابن یمان، حدیث یحییٰ ابن یمان کی سند خطا ہے. باب فی فضل تکبیر الاولیٰ، تکبیر اولیٰ میں شریک ہونا بہت فضیلت والی بات ہے. حدثنا عتبة بن مكرم ونصر بن علي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما، جو اللہ کی رضا کے لیے 40 دن نماز پڑھی، فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، یہ ترجمہ ہے، تکبیر اولیٰ پا لیتا ہے، کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 نجات ملیں گی، ایک نجات نار سے اور ایک نجات نفاق سے دنیا میں. قال ابو عیسیٰ قد روی هذا الحدیث عن انس موقوفا ولا عالم احدا، میں کسی راوی کو نہیں پاتا رفعہ کہ اس نے اس کی سند حضور تک پہنچائی ہے، الا ما، مگر وہ سند جو نقل کرتا ہے سلم ابن قتیبہ عن طعمة بن عمرو، وانما يروى هذا عن حبیب ابن ابی حبیب البجلی عن انس بن مالک. حدثنا بذلك حناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طحمان عن حبيب بن ابي حبيب البجلي عن انس، یہ پورا قول، ولم يرفعه، حضور تک یہ نہیں پہنچائی. وہی بات ہے. باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، جب آپ اللہ اکبر کہتے تو کیا پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے مختلف تسبیحات ہے.
مشہور تسبیح، معمول تسبیح سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پٹھان پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، و تبارا یعنی اس کا یہ کہ اللہ کا نام مٹ جائے، ان کی ایک بھی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں را پس پڑھو و تبارک اسمک و تعالی جدک، اور وہ پڑھتے و تعالی، آ جاؤ تعال۔ تو ادعیہ بہت زیادہ ہے تسبیحات، لیکن یہ مشہور معمول ہے۔ حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن علي بن علي رفاعي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب کھڑے ہوتے تھے صلات کو باللیل کبر اللہ اکبر پڑھتے تھے، پھر پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ثم یقول اللہ اکبر کبیرہ، یعنی سبحان اللہ کے ساتھ یہ بھی پڑھ سکتا ہے، ثم یقول اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ، اس کی وسوسہ سے، ونفخہ سحر سے، ونفسہ جادو سے۔ وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر قال ابو عيسى حديث ابو سعيد اشهر حديث في هذا الباب وقد اخذ قوم من اهل العلم بهذا الحديث، او ارچ اکثر اہل علم ہے، فقالوا انما يروى عن النبي عليه السلام انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، بس یہ بعد میں نہیں آیا ہے کہ من ہمزہ و نفخہ و نفسہ۔ حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا ابو معاوية عن حارثة بن رجال عن عمرو عن عائشة قالت كان النبي عليه السلام إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، یہی معمول ہے اور مشہور ہے۔ باب ما جاء فی ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا نماز میں حرام ہے، نہ سرن پڑھے نہ جہرن پڑھے۔ امام شافعی اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ صلاۃ جہری میں بسم اللہ جہرن پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور صلاۃ سری میں بسم اللہ سری پڑھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے صلاۃ جہری ہو یا سری ہو، دونوں میں بسم اللہ سرن۔ تو تین مذاہب ہو گئے۔ امام مالک کے نزدیک بسم اللہ ہے نہیں، سبحانک اللہم پڑھو، اس کے بعد فوراً پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ ہے، اور یہ تابع ہے فاتحے کا، اگر فاتحہ جہرن تھا تو بسم اللہ جہرن پڑھو، جیسے فجر میں، عشاء میں اور مغرب میں، اور اگر فاتحہ سرن تھا تو بسم اللہ سرن پڑھو، جیسے ظہر اور عصر میں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھی جائے گی، البتہ سرن، خواہ صلاۃ سری ہو یا صلاۃ جہری ہو۔ باب ما جاء فی ترک الجہر بسم اللہ۔ حدثنا احمد بن منی قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا سعید الجریری عن قیس بن عبایہ عن ابن عبداللہ بن مغفل قال سمعنی ابی، میری باپ نے مجھ سے سنا اور میں نماز میں تھا، میں پڑھتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقال لی، باپ نے مجھے کہا اے بنیا محدثن، بسم اللہ پڑھنی بدعت ہے۔ یہ امام مالک کی دلیل، معلوم ہوا کہ سبحان اللہ الحمدللہ کے درمیان بسم اللہ نہیں ہے، یہ امام مالک کی دلیل ہے۔ ایاک والحدث، اور اپنے آپ کو بدعت سے دور رکھو۔ قال، اور پھر میرے باپ نے کہا میں نے نہیں دیکھا کسی کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کان ابغض الیہ الحدث فی الاسلام، یعنی منہ، کہ بدعت اس کو مبغوض ہو اسلام میں میرے باپ سے، یعنی میرا باپ بدعت سے بہت نفرت کرتا ہے۔ امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ اے بنیا محدثن، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھنا بدعت ہے، نہ زور سے پڑھنا بدعت ہے، تو اس کا معنی یہ کہ بسم اللہ پڑھی جائے گی، تو امام مالک کا مذہب غلط ہوا، اور سرن پڑھی جائے گی، جہرن بدعت ہے، تو امام شافعی امام احمد کی تردید ہو گئی ہے۔
قال وقد صلیت، میری باپ نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی ہے ابو بکر کی پیچھے، عمر کی پیچھے، عثمان کی پیچھے، فلم اسمع احد منہم، یہاں اسماء سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی جہرا نہیں پڑھتا تھا، اگر پڑھتا تو میں ان سے سن لیتا. فلا تقل آپ بسم اللہ کو جہرا نہ پڑھو، اذا انت صلیت فقل الحمد للہ رب العالمین. قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ ابن مغفل کا حدیث حسن، عمل اس پر عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام منہم ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وغیرہم ومن بعدهم من التابعین، وبه یقول سفیان الثوری وابن مبارک واحمد واسحاق لا یرون، وہ نہیں دیکھتے کہ جہر کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. قالوا ويقولها في نفسه آہستہ. باب من رأى الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ بسم اللہ سری میں سرن پڑھو اور جہری میں جہرن پڑھو. حدثنا احمد بن عبدہ قال حدثنا المعتمر بن سلیمان قال حدثني اسماعیل بن محمد عن ابی خالد عن ابن عباس قال كان النبي علیہ السلام يفتتح صلاته بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ جہرن ہے. معرف نے اس کے دو جواب دی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں تو یہ نہیں ہے یجہر صلاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یفتتح ہو، افتتاح عام ہے، افتتاح بھی بسم اللہ خواہ سرن ہو یا جہر. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ چلو اگر ہم مان لیں کہ حضور نے جہر کیا بسم اللہ کے ساتھ تو یہ تعلیمان کرتا تھا کہ میں سبحان اور الحمد میں جو پڑھتا ہوں سرن وہ بسم اللہ ہے، تو کبھی کبھار جہر بھی بسم اللہ کرتے تھے تعلیماً للصحابہ. قال ابو عیسیٰ اس کا اسناد صحیح نہیں ہے. وقت قال بهذا، اور اسی جہر بھی بسم اللہ سے قول کے ایک جماعت نے علی علم سے من اصحاب النبی علیہ السلام، ان میں سے ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر و من بعدهم من التابعین، انہوں نے جائز سمجھا جہر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی پر قول کرتا ہے شافعی. اسماعیل ابن حماد یہ ابن ابی سلیمان ہے، اور ابو خالد یہ ابو خالد آگے بڑھ کیسے ہوا ابو خالد والی، اچھا، واسمہ ہرمز، اچھا، اور یہ کوفے کا رہنے والا ہے. باب فی افتتاح الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین. اچھا جی، نماز کی ابتدا کرو الحمد للہ رب العالمین سے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے، یعنی جب جہر کرتے ہو تو الحمدللہ سے کرو. معلوم ہے بسم اللہ پر جہر نہیں ہے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوان عن قتادہ عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ابو بکر، عمر، عثمان افتتاح قرات کا کر دیتی بھی الحمدللہ رب العالمین. معلوم ہے سبحان بھی سرن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سرن ہے. یہ امام شافعی کے خلاف ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. عمل اس پر عند اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین ومن بعدهم كانوا، یہ سب ابتدا قرات کا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین پر. اچھا جی، امام شافعی اس کا جواب دیتا ہے. جواب یہ ہے کہ رکعت میں ایک فاتحہ ہے، ایک سورت ہے. تو اس حدیث کا معنی یہ کہ ابتدا بھی سورت نہیں کرتے تھے کہ پہلی سورت اور بعد میں فاتحہ پڑھتے تھے، بلکہ ابتدا بالفاتحہ پڑھتے تھے، پہلے فاتحہ اور بعد میں. تو افتتاح بالحمد کا معنی بنسبت اضافہ بسم اللہ کی نہیں ہے، بلکہ بنسبت کس کے ہیں؟ سورت کے. پہلے فاتحہ پڑھتے تھے اور بعد میں سورت پڑھتے تھے. اس لیے کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ابو بکر، عمر، عثمان افتتاح قرات کا الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. اس کا معنی یہ کہ انہم کانوا یبدؤون بقراءۃ فاتح الکتاب قبل السورۃ. ٹھیک ہے، اور یہ معنی نہیں ہے لیس معنی انہم کانوا لا یقرؤون کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے. اس لیے امام شافعی دیکھتا ہے کہ ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جائے اور ان یجہر بها، اور بسم اللہ سے جہر کیا جائے اذا جہر بالقراءۃ. باب ما جاء لا صلاۃ الا